بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره الى آخره اما بعد حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں وارد ہے، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولا۔ یعنی اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری طرف ایک بالشت چل کر آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کر جاتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے میں اس کی طرف کھلے ہوئے دو ہاتھ چل کر جاتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ چل کر جاتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ جل جلالہ کی طرف نسبت کر کے بیان فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک وحی نازل فرمائی جو قرآن کریم کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، جو نمازوں اور تراویح میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور دوسری وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی لیکن اس کو قرآن کا حصہ نہیں بنایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث کا مطلب حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بالشت، گز اور دوڑ کر آنا سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف ذرا بھی توجہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو چند اور سہ چند توجہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور نیک کاموں کی توفیق۔ حضرت والا رحمہ اللہ نے اس حدیث قدسی کی جو کچھ تشریح فرمائی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ذرا توجہ کی دیر ہے، بس انسان اللہ جل جلالہ کی طرف توجہ کر لے، اس کی بندگی اور اطاعت کی طرف توجہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اور زیادہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر اس کا مشاہدہ ہر مسلمان کو ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں بندوں کو ان اعمال کی توفیق آسانی سے ہو جاتی ہے جن کا تصور رمضان المبارک سے باہر محال نظر آتا ہے۔ عام دنوں میں 5 نمازوں کا ادا ہو جانا ہی اچھا خاصا مشکل لگتا ہے، چہ جائے کہ نماز تراویح کی 20 رکعات پڑھے۔ اسی طرح آخر شب میں اٹھنا عام دنوں میں بہت بھاری لگتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے سحری کے لیے اٹھنا آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے شروع ہی سے انسان اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں کچھ عام دنوں سے زیادہ کرنا ہے، اور اپنی طرف سے کچھ ارادہ بھی کر لیا۔ اس ارادے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمت عطا فرما دی، طاقت عطا فرما دی۔ اس ہمت و طاقت کی وجہ سے وہ کام ہو رہے ہیں جو عام دنوں میں نہیں ہو پاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے میں نہ جانے بندوں کے لیے کیا کیا حکمتیں اور کیا کیا فوائد رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ پاک یہ دکھا دیتے ہیں کہ ارے میری طرف ذرا سا دھیان تو کرو، ایک آدھ قدم بڑھو تو صحیح۔ تم ایک قدم بڑھو گے تو میں تمہیں ایسی توفیق اور ہمت دوں گا کہ تم 1 ذراع بڑھ جاؤ گے۔ اگر تم 1 ذراع بڑھو گے تو ہم 2 ذراع کی توفیق دیں گے۔ اگر تم کچھ چل کر ہماری طرف آؤ گے تو ہم اپنی توفیق تمہیں دوڑنے کی ہمت عطا کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس سے سبق نہیں لیتے اور رمضان المبارک گزرنے کے بعد پھر اسی غفلت میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں مشاہدہ کرایا جا رہا ہے کہ تم ذرا سی توجہ اور ذرا سا کام کرو تو ہم تمہیں اس سے بڑھ کر کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو ہمارے راستے پر کچھ کوشش کرتے ہیں
کریں گے یا انہوں نے کی ہے تو ہم ضرور ضرور انہیں اپنے راستوں پر اٹھا کر لے جائیں گے۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے ترجمہ فرمایا، ہم ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے راستوں پر کھڑا کر دیں گے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ میں ہدایت کی اضافت دوسرے مفعول کی طرف بغیر صلاح کے ہو رہی ہے، جیسا کہ اہدنا الصراط المستقیم میں بھی اسی طرح ہے۔ اس وقت ہدایت ارادت الطریق کے معنی میں نہیں ہوتی بلکہ ایصال الی المطلوب کے معنی میں ہوتی ہے۔ ایک عربی محاورہ ہے، اسے سمجھنے کے لیے آپ علماء سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ارادے اور ذرا سی ہمت پر اللہ تعالیٰ کی توفیق۔ یہاں پر وہی دل کا ارادہ پایا جا رہا ہے کہ بندے نے روزہ رکھتے وقت اپنا جی کڑا کر کے اپنے دل میں طے کر لیا تھا کہ روزے کی حالت میں دن میں نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا اور نہ ہی اپنی دیگر نفسانی خواہشات پر عمل کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ارادے کی بدولت سارے دن میں اس کے لیے اس ارادے پر عمل کرنا آسان کر دیا۔ بھوک لگی مگر اس نے کھانا نہیں کھایا، پیاس لگی مگر اس نے پانی نہیں پیا، جنسی خواہش ہوئی مگر پوری نہیں کی۔ اسی طرح رمضان سے پہلے طرح طرح کی فکر تھی کہ رمضان آنے والا ہے، روزے رکھنے ہیں، کھانا پینا بند کرنا ہے، لیکن جب رمضان آ گیا تو ذرا سی ہمت سے اللہ جل جلالہ نے اسے پھولوں جیسا ہلکا بنا دیا۔ میں رمضان سے پہلے یورپ میں تھا، وہاں 16 سے 17 گھنٹے کا روزہ تھا، یعنی صبح 2:45 بجے سحری ختم اور شام کو 9:30 بجے روزہ افطار ہوتا ہے۔ 9:30 بجے افطار کے بعد ان کو تراویح بھی ادا کرنی ہے اور پھر سونا بھی ہے اور پھر اٹھ کر سحری بھی کرنی ہے۔ یہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ تم کو یہ روزہ کیسے لگتا ہے؟ اس نے کہا کہ جی الحمدللہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب ارادہ کر لیتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے تو اسی حساب سے اپنا نظام بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کروا دیتے ہیں۔ 16-17 گھنٹے کے روزے رکھنے والوں کا روزہ بھی آسان ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ جو 12-13 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں ہمیں بھی روزہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو ہماری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھ کر جاتا ہوں۔ جب ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے ایک کام کرنے کا ارادہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھ کر تمہیں پکڑ لیتا ہوں، یعنی تمہیں اس کام کی توفیق اور ہمت دے دیتا ہوں، اس کو تمہارے لیے آسان بنا دیتا ہوں۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی ہر روز یہ منظر دکھاتے ہیں، جتنی آسانی اور سہولت سے رمضان المبارک میں روزے رکھے جاتے ہیں، اگر رمضان سے باہر روزہ رکھنے کا تصور کرو تو یہ بہت مشکل نظر آئے گا، لیکن جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ارادہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دیں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یعنی ہم اس کو آسانی کے ساتھ اس چیز کی طرف پہنچا دیتے ہیں جو کہ یسرا ہے۔ دین میں تو آسانی ہی آسانی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ دین کا کوئی بھی کام جس کا تم کو مکلف کیا گیا ہے حقیقت میں مشکل نہیں، یسرا ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اور الدین یسر، حقیقت میں ساری شریعت اور دین کے سارے کام آسان ہی ہیں، لیکن شیطان اور نفس اس کو مشکل دکھاتے ہیں، اسی لیے فرمایا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے مگر جو لوگ خشوع اختیار کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹی سی نیکی کی توفیق کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ اس لیے اس نقطۂ نظر سے رمضان کا مہینہ گزارنے کی توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم تربیت کے کورس سے گزر رہے ہیں، لہٰذا اس ماہ میں ہم اپنی ہمت کو کچھ بڑھاتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی توفیق دے دیتے ہیں، تراویح کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں،
اکثر و بیشتر مسلمان ایسے ہیں جنہیں 11 مہینے کبھی تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، اس مہینے میں بہت سوں کو یہ توفیق مل جاتی ہے۔ اسی طرح عام دنوں میں قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام نہیں ہوتا، جبکہ اس مہینے میں ہو جاتا ہے۔ یہ سب اسی دھیان، توجہ اور تھوڑے سے ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کی کسی بات کو بھی ہرگز حقیر نہ سمجھنا۔ اگر کسی وقت بظاہر معمولی سی نیکی کرنے کا دل میں کچھ خیال آ گیا تو اس کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں۔ بعض اوقات کوئی چھوٹی سی نیکی کرنے کا خیال آ گیا، مثلاً راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں کوئی کانٹا وغیرہ پڑا ہوا تھا، خیال ہوا کہ چلو اس کو راستے سے ہٹا دوں تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ شیطان بعض اوقات دل میں ڈالتا ہے کہ ارے یار، اتنے سے کام سے کون سی جنت مل جائے گی، میرے گناہوں کا بوجھ اتنا ہے کہ یہ چھوٹا سا کانٹا ہٹا کر میں کیا کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو نیکی کا خیال دل میں آیا ہے، اس کو ہرگز حقیر مت سمجھنا اور حقیر سمجھ کر نہ چھوڑنا، اس لیے کہ یہ چھوٹا سا خیال جو دل میں آیا ہے، در حقیقت تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالشت یا آدھی بالشت سفر شروع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایک بالشت میری طرف آؤ گے تو میں ایک ذراع بڑھ کر آؤں گا۔ اگر تم نے اس ایک بالشت کو چھوڑ دیا تو اس سے تم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ذراع کی پیش قدمی سے محروم ہو جاؤ گے۔ اسی طرح مسجد میں پہنچے، جماعت میں کچھ وقت ہے، دل میں خیال آیا کہ چلو اتنے تحیت المسجد پڑھ لیتا ہوں۔ شیطان کہتا ہے کہ ساری زندگی تم نے پڑھی نہیں، ایک مرتبہ پڑھنے سے کیا ہو جائے گا، چھوڑ دو، تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کر لو۔ دل میں اس نیکی کا خیال آیا، اس کو کر گزرو۔ کچھ پتہ نہیں کہ اس وقت یہ نیکی کس جذبے اور کس اخلاص کے ساتھ انجام پا جائے، جس کی بنا پر بیڑا ہی پار ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ چھوٹا سا عمل پتہ نہیں کس اخلاص کے ساتھ انجام پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسی پر مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری طرف ایک بالش بڑھو تو میں تمہاری طرف ایک ذراع بڑھ کر آؤں گا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، یعنی ایک نیکی کی توفیق ہو گئی تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کسی اور نیکی کی بھی توفیق دے دیں گے۔ نیکی کا خیال اللہ کی طرف سے مہمان ہے۔ میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ سرہ سے سنا، وہ اپنے حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کی بات نقل فرماتے تھے کہ دل میں کسی وقت کوئی نیکی کرنے کا خیال آ جاتا ہے، اس کو صوفیاء کرام رحمہم اللہ کی اصطلاح میں وارد کہتے ہیں۔ مثلاً کسی شخص کے حالات کی آپ کو اطلاع ملی کہ وہ بہت پریشان ہے، بے روزگار ہے، معاشی حالات تنگ ہیں، آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں کچھ اس کو صدقہ کر دوں، اس کو وارد کہتے ہیں۔ وارد کے معنی ہیں مہمان۔ تو نیکی کا یہ خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان ہوتا ہے، لیکن یہ غیرت مند مہمان ہیں۔ ایک مہمان وہ ہوتے ہیں کہ کسی کے در پر جا کر پڑ گئے، اب وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، یعنی مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ میزبان کو تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہے تو ہوتی رہے، یہ بے غیرت مہمان ہیں۔ حدیث میں ان کو لٹیرے کہا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بغیر کسی کی اجازت اور خوش دلی کے اس کے گھر میں جائے اور اس کی خوش دلی کے بغیر دعوت کا کھانا کھائے تو وہ در حقیقت چور بن کر داخل ہوا اور لٹیرا بن کر نکلا۔ ایک مہمان غیرت مند ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ پوری خوش دلی کے ساتھ اور صحیح معنی میں قدر پہچان کر محبت سے اکرام کے ساتھ میری خاطر تواضع کر رہا ہے تو پھر وہ اس کے یہاں ٹھہرے گا۔ لیکن اگر اس کو ایک لمحے کے لیے بھی پتہ چل جائے کہ میرا وجود اس کے اوپر کچھ بھاری ہو رہا ہے تو وہ غیرت مند مہمان ایک لمحے کے لیے بھی وہاں پر ٹھہرنا پسند نہیں کرے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نیکی کا خیال بھی غیرت مند مہمان ہے۔ اگر تم نے اس کے خاطر تواضع کی، یعنی جو نیکی کا خیال آیا تھا وہ کر گزرے تو مہمان پھر دوبارہ آئے گا، اور اگر تم نے اس کی قدر نہ کی، یعنی اس خیال کو عملی جامہ نہ پہنایا تو وہ غیرت مند مہمان دوبارہ نہیں آئے گا۔ جیسے اگر کوئی کسی کے گھر پر جائے اور سامنے گھر والا منہ چڑھا کر بات کرے اور کوئی توجہ نہ دے تو کسی کا دل بھی دوبارہ اس کے گھر پر جانے کو نہیں چاہے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کے کام کو معمولی اور حقیر سمجھ کر ہرگز مت چھوڑو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسی کی بدولت یہ مہمان بار بار آئے
اور اس پر عمل کر کے تم منزل تک پہنچ جاؤ۔ یہ وہی بات ہے کہ تم اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف ایک ذراع بڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بولنے اور سننے کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔